اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ آیت نمبر 1 میں جو مضمون تھا وہ میں نے ذکر کر دیا۔ تھوڑا سا اگر قرآن کے مزاج پر، قرآن کے طرز پر غور کیا جائے تو مدنی آیات میں اللہ کا لہجہ اور ہوتا ہے، مکی آیات میں اللہ کا لہجہ اور ہوتا ہے، اور اس کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ ہر رخ ناقابل بیان ہوتا ہے، لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جو ان آیات پہ غور کرے، تدبر کرے تو اللہ اس کا فہم بھی نصیب فرماتے ہیں۔ مکی آیات کے اندر ایک طرف نرمی ہے اور دوسری طرف دلائل میں سختی ہے، لیکن مدینہ کے اندر چونکہ مسلمانوں کا ریت اور مسلمانوں کا طریقہ کار ایسا ہو چکا تھا کہ پکے مسلمان نکھر کر آ چکے تھے، تو جہاں غلطیاں کوتاہیاں مسلمانوں سے ہونے کا اندیشہ تھا وہاں پر سختی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہو اس رویے کو اللہ رب العزت نے ان احکامات میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد ہوا جس میں مسلمانوں کو مجموعی اعتبار سے شکست ہوئی، اور اس غزوہ احد کے اندر جو شرکاء تھے وہ خاص طور پہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل اور اس طرح کے لوگ تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو مدینہ کے اندر ابو سفیان اور اس کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل اور ایک تیسرا شخص ابو الاعور، یہ تینوں لوگ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ہاں مہمان بن کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی ہوئی تھی، تو اس امان کے درمیان انہوں نے جربت شراب پیتے تھے، تو شراب پینے کے اندر یہ مختلف قسم کی باتیں کر جاتے تھے۔ چنانچہ ایک انہوں نے بات یہ کی کہ اگر یہ اپنا طریقہ کار چھوڑ دیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ شکست مسلمانوں کی ہوئی تھی تو وہ اپنی فتح سمجھ رہے تھے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ غزوہ احد کے ختم ہوتے ہی ابو سفیان اور دیگر لوگوں نے واپس آنے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں پر آخری شب خون مارے اور ان کو ختم کرے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور دوبارہ اٹیک کیا، اور اس میں کسی نئی ٹروپنگ کو شامل نہیں کیا، یعنی عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ ہم ساتھ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، جو احد میں زخمی ہے بس وہی آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ زخمی ہو، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، بازو کٹا ہوا ہے، یعنی بازو جسم سے الگ ہے، خون بہ رہا ہے، اور اسی زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر حمراء الاسد تک آئے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 27-28 میل کا فاصلہ ہے، یعنی آپ دیکھیں تو 40-50 کلومیٹر، یعنی ایک پورے دن کی مسافت پیدل چلنے والوں کے لیے۔ تو یہ پھر وہ زخمی بھی ہے اور پھر وہ تکلیف میں بھی ہے، اس کا بھائی بھی قتل ہو چکا، اس کا چچا بھی مارا جا چکا، اور اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کا علاں، اس کا بیٹا بھی اس صدمے کے اندر پھر دشمن، اور پھر جب یہ روب دیکھا تو وہ وہیں سے بھاگ کے واپس۔ تو ذہنی طور پر تو شکست تھی، لیکن ظاہری طور پر ایک ان کو فتح حاصل ہو چکی۔ تو انہوں نے اس نوعیت کی دھمکی بھی دی، تو کئی مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اگر اللہ کے نبی نے امان دی ہے تو اللہ کے نبی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ،
آپ اس وحی کی اتباع کریں جو اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے. یعنی جب آپ نے ان کو امان دی ہے تو اب آپ ان کی امان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جب تمہارے پیغمبر نے ان کو امان دی ہے تو اب وہ دشمن ہے یا کچھ بھی ہے، اب تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے پاس آتا تھا، کسی کے گھر رک جاتا تھا، تو اس کا معنی ہوتا تھا کہ یہ اس کی حفاظت میں ہے. اور کوئی سردار اگر حفاظت دے دیتا تھا تو اس کو امان کہتے ہیں. جیسے آج ہم اپنے ملک کا ویزا دیتے ہیں تو ویزا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی امان میں ہے. کوئی دوسرا ملک مجھے اور آپ کو ویزا دیتا ہے تو اس ویزے کا معنی ہے کہ یہ شخص اس گورنمنٹ کی امان میں ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ آپ کو شناختی کارڈ سپلائی کرتی ہے، شناختی کارڈ دیتی ہے تو شناختی کارڈ دینے کا معنی ہے کہ آپ گورنمنٹ کی امان میں ہیں. آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے اور گورنمنٹ آپ کی حفاظت کرے گی. آپ کی جان، آپ کی مال اور آپ کی بنیادی ضروریات پوری کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. امان کا یہ معنی ہوتا ہے. چنانچہ امان ایک بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ مسلمانوں کے دارالحکومت کو دارالامان کہتے ہیں، یعنی امن والی جگہ. کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے امن کو پورا کرے اور اس کے لیے جو ضروری ٹیکس ہے وہ ٹیکس لے. ہماری تو ضروریات زندگی کے اوپر ہی ٹیکس لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ضروریات زندگی بنیادی طور پر مفت ہونا یہ ضروری ہے، خلافت کی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ عنوان کون سمجھے گا، یہ عنوان کون سمجھائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن چنانچہ دیکھیں حکومتی ایوان امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور عوام الناس غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب اسی وجہ سے روتے تھے. جملہ اور فقرہ مشہور ہے کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہو گئی. فرات دریا کے سامنے کتا فوت ہو گیا، کس لیے؟ پیاسا. کیا دریا کے کنارے. اور اگر کہ آپ حضرات میں سے کسی نے اگر دریا دیکھا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دریا کے کناروں پہ جو جگہ ہوتی ہیں وہ کھیتی کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ ان میں سیم یعنی پانی کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ زمین گیلی رہتی ہے. چنانچہ وہاں پر کھیتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ وہاں چاول یا اس طرح کی کھیتی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری کھیتی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو دریا کے قریب کی زمینیں ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا جملہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری بتانا کہ گورنمنٹ کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے. چنانچہ جب یہ نہیں ہوتا تو چوری چکاری ہوتی ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں اور فقیر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کی جان کو خطرہ، مال کو خطرہ. اور ہمارے ملک کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کا حال ہے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اس کے پیچھے چلے جو آپ کو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی ہے. اپنے عہد و پیمان کو مت توڑیں. جو آپ نے امان کسی کو دی ہے اس امان کی آپ حفاظت کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بہت ہی باخبر ہے. اور بقیہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ کیجیے. اپنے اسباب پورے اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہے. چنانچہ اللہ کو کافی سمجھو، اپنے اسباب اور اپنی کوششوں کو کافی نہیں سمجھنا. ہم نے اسباب جتنے اختیار کرنے وہ کریں گے. یہ ان آیات کا ظاہری معنی ہے جو ان احکامات کے متعلق تھا جو واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ اس کے جنرل احکامات ہیں، واضح باتیں ہیں کہ ہر مومن کو وحی کی اتباع کرنی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ ماننے ضروری ہے. اس کے اوپر بے شمار باتیں ہیں تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وتوکل علی اللہ، اپنے اعمال میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. مطلب اس کا یہ ہے ایک اس کا واضح اور صاف مطلب جو فقہا نے بیان فرمایا ہے میں اس کی بات کروں، اور وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، کسی غیر پر بھروسہ نہ کیا جائے. اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور دوسری چیزوں پر بھی بھروسہ کیا جائے
دوسری چیزوں کو استعمال کیا جائے، یعنی اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ کیا جائے، بھروسہ اللہ پر کیا جائے۔ یعنی نوکری کی جائے لیکن نظر نوکری کے اوپر نہ ہو کہ یہی مجھے روزی دے گی اور اسی کے لیے میں نے سب کرنا ہے، ورنہ اس سے انسان کی مینٹلٹی اتنی بیٹھ جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ میں چھوٹی سی بات نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے زندگی پوری ایکسپیریمنٹس میں گزار دی، میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان بھروسہ روزی کے اوپر نہ کرے کہ مجھے یہ چیز روزی دے گی، اس پہ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کرے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا تب معاملہ آگے بڑھے گا، اور جو محققین ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تحقیق بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ذمہ ہے ہم اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ ابتدا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے بندہ اس پہ فوکس کرتا جاتا ہے اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، کر لو اپنے اسباب، کام میں کرنے والا ہوں، کام میں آگے بڑھانے والا ہوں۔ چنانچہ طالب علم اپنی محنت کرے لیکن بھروسہ محنت پہ نہ کرے، آدمی محنت مزدوری کرے لیکن بھروسہ اپنی محنت مزدوری پر نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ چنانچہ حج پر جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، اپنی پراپرٹی بنانی ہے، اپنا فلاں ان سب کے اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے اور اس سے مانگا کرے۔ اللہ سمجھ میں چاہیے۔